السلام علیکم. امتیازی باتوں کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں امتیاز. کتنا آسان ہوتا ہے نا کسی کی برائی کو دیکھ لینا اور اس کو سمجھ لینا. اور جب ہم کسی کی برائی دیکھ لیں اور محسوس کر لیں کہ فلاں شخص میں کتنے مسئلے ہیں، تو پھر ایک ایسا نصیحت آموز لیکچر دینا اس کو کہ وہ یاد رکھے تا حیات کہ اس کو اتنی اچھی نصیحتیں کس سے ملیں اور کتنی زیادہ ملیں. یہ کتنا آسان ہوتا ہے نا، لیکن اس کے برعکس یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر بالکل اسی پیمانے اور اسی پیرائے میں اگر آپ خود کو بھی جانچیں اور خود بھی دیکھیں کہ آپ میں کیا ایسی غلطیاں ہیں جو کہ آپ نے درست کرنی ہیں. مرزا غالب کا شعر ہے، عیب کا دریافت کرنا ہے ہنر مندی اسد، نقص پر اپنے ہوا جو مطلع کامل ہوا. اصل بات یہ نہیں کہ آپ کسی کی برائی کتنی آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں، دیکھیے تو کہ آپ نے خود اپنے آپ کو کیسے درست کرنا ہے. اس موضوع پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں میرا جو مقصد ہے آج بات کرنے کا وہ تھوڑا سا مختلف ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل پہ وہ اتنے ڈھیر سارے پردے پڑ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اندر کی خامیوں کو خود سے تلاش جان بوجھ کے نہیں کرتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اصل چیز بری ہے اس کو ہم برائی ہی نہ سمجھتے ہوں. ہمیں اس بات سے فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ اگر مزدور جو ہے وہ مکان بناتے وقت اپنے کلیگ کو، اپنے وہ مستری کو یا کسی کو بھی یہ کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر مسالے میں تھوڑی سی ملاوٹ کر دی، کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ذرا ریت اور سیمنٹ کا جو مکسچر ہے اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی. بچہ ایک دوسرے کو جب وہ گھر میں مار رہا ہوتا ہے تو ہم بڑے شوق سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ دیکھو یہ اخلاقی اقدار کے منافی بات ہے. ہم اس چیز کو برائی سمجھتے ہی نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہو رہی ہوں، لیکن ہم اپنے پیمانے سے اپنے طریقے سے ان کو جانچتے ہیں اور پھر اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے. ایک پینٹر تھا، اس پینٹر نے ایک تصویر بنائی اور بہت اعلیٰ تصویر تھی، وہ اس نے بہت محنت سے بنائی. اس نے تصویر کو اپنے گھر کے باہر لٹکا دیا اور نیچے یہ لکھا کہ حضرات یہ میری پینٹنگ ہے، یہ میری تخلیق ہے اور یہ میرا شاہکار ہے، اس میں یہ بتائیے کہ کیا کوئی نقص ہے. جب وہ اگلے دن آیا اسے دیکھا کہ لوگوں نے بے انتہا اس کے اوپر نقطے اور کومنٹس ڈالے ہوئے تھے کہ اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں فلاں مسئلہ بھی ہے. پینٹر نے اس نوٹ کو جو پہلے تھا اس کو ہٹا کے یہ لکھ دیا کہ حضرات بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری خامیاں بتائیں، لیکن اب مہربانی کیجئے کچھ ایسا کریں کہ اس میں یہ جو آپ لوگوں نے جتنے بھی نقائص ڈھونڈے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کنسٹرکٹیو، کوئی ایسی سجیشنز دیں، کوئی تجاویز دیں کہ یہ ٹھیک ہو سکیں. وہ ایک دن دوبارہ اس کو چھوڑا تصویر کو اور دیکھا کہ کسی کا کوئی کمنٹ ہی نہیں تھا. کتنا آسان تھا نا تنقید کرنا، لیکن تعمیری تجاویز دینا اتنا ہی مشکل تھا. اور یہ ایسا ہو جاتا ہے. اس انالوجی کو اس چیز کے اوپر لیجئے کہ جب ہم نقائص بتانے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو بہت زیادہ قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے لیکچرز بھی دیتے ہیں، لیکن جب اپنے اندر کوئی خامی تلاش کرنی ہو تو ہمارا بالکل ہی رویہ مختلف ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ میں بہت ساری ایسی برائیاں جن کو شاید برائی ہی نہیں سمجھتے. اور یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، ہم برائی کو برائی کیوں نہیں سمجھتے، اور یہ کیسے تعین کریں کہ کیا چیز کوئی اچھی ہے یا نہیں. وہ کون سا ایسا پیمانہ ہے جس میں یہ جانچیں، جس میں یہ تولیں.
اس کے بہت سارے جواب بھی بن سکتے ہیں مذہبی پہلوؤں سے، آپ اپنے اخلاقی اقدار سے، اپنے بڑوں سے، اپنی روایات سے، اپنے قبیلے کے رسوم و رواج سے، طور طریقے سے، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں ایک بہت عام فہم سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب انسان یہ بھلا دیتا ہے کہ کارما بھی کوئی چیز ہے، جو بوگے سو کاٹو گے، آج جو میں کر رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ گھوم پھر کے یہی حالات و واقعات، یہی تمام معاملات میرے ساتھ بھی پیش آئیں۔ جب میں اس پہلو سے غور نہیں کروں گا تو میں سزا اور جزا کے کانسیپٹ کو بھلا دوں گا۔ میں جو بھی ایکشن کر رہا ہوں گا میں یہ سوچوں گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اسی لیے تو میں برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ اور پھر اس کو تھوڑا سا اس پہلو پہ سوچئے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ خود سے کانشیس ایفرٹ پٹ ان نہیں کر رہے ہوتے یہ انشور کرنے کے لیے کہ بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور آپ اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں بتاتے اور اس کے ساتھ خود بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ سوچئے کہ ایک بچہ جو ہے، ایک انسان جو ہے، وہ فطرتاً تو معصوم ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک آئینہ ہوتا ہے نا، اس آئینے میں اگر میں نے اپنے آپ کو اپنا عکس دیکھنا ہے تو اس پہ فرض کریں کہ مٹی کی ایک تہ جم جائے، تو جب اس پہ تازہ ہوگی نا مٹی، تو میں انگلی سے اس طرح سے اسکریچ کروں گا تو آپ نوٹس کریں گے کہ آئینہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میں اس کو صاف نہیں کروں گا اور اس پہ مٹی کی تہیں جمتی رہیں گی جمتی رہیں گی جمتی رہیں گی، کچھ عرصے کے بعد میں انگلی سے اس کو صاف نہیں کر سکوں گا۔ مجھے محنت درکار ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے دل کو ایک آئینے کی طرح سمجھیے، اس پہ وہ میل نہیں جمنے دیں۔ متواتر اس پہلو سے کہ آج جو میں کر رہا ہوں اس میں سزا اور جزا کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بوگے سو کاٹو گے، آج جو میں کروں گا یہ گھوم پھر کے میرے پاس واپس آئے گا۔ اپنے دل سے وہ تہیں جو ہیں وہ اتاریں۔ جب وہ اتاریں گے تو آپ یہ محسوس کرنا شروع کریں گے کہ آپ اگر کوئی آپ کے خامی ہے وہ جلدی سے آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہوئی ہے، اور آپ اس کو جلدی سے ٹھیک کرنے کی اس پوزیشن میں آ جائیں گے۔ وہ تہ نہیں بنے گی، آپ اس مینٹل سٹیٹ میں نہیں آئیں گے جس پہ آپ کہیں گے اچھا یار یہ کوئی برائی تھوڑی ہے۔ اس سٹیٹ تک آنے سے پہلے ایک بہت بڑی ہرڈل ہے، وہ آپ کا ضمیر ہے، اس کو زندہ رکھیے۔ کبھی ضمیر کے جو آئینے میں دیکھو تم، کبھی ضمیر کے جو آئینے میں دیکھو تم، خود اپنے عکس میں پاؤ کہاں برائی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی خامیوں کو خود تلاش کیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔